ایس پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے تے کیڑے ویلے یاد آ گئے یہ زانی شہید رحمت اللہ علیہ وجہ چاہ کے پڑھیا کرنا اوے مدینے تو میں صدقے جاؤں پھر کہہ دیو اوے مدینے تو میں صدقے جان مدینے جان جند میری مدینے تو میں صدقے جان مدینے جان جند ساڑی او ہجرت گا محمد دی او دفنانا محمد دا اور تو پروانہ پیران دا تو دیوانہ فقیران دا میں دیوانہ محمد دا گال دور نہ چلی جائے حضور نبی پاک فرماندے نے انہیں ویکھے ہے نام اعمال چ بڑی وڈی نیکی آ گئی ہے آندہ اللہ سونیا ایڈی وڈی نیکی تے میں کیتی کوئی نہیں اتنا بڑا عمل تے ہے ہی نہیں ہے اللہ پاک فرمان گے اے میرے بندے اپنی طاقت دے مطابق پورے اخلاص دے نال میرے رستے دی اندر جڑی ایک کھجور صدقہ کیتی ہو ایڈی پیاری لگی ہے اسی انہوں آج احد پہاڑ دے برابر بنا چھڑے آئے ایک نیکی اے صدقہ خیرات اپنی طاقت دے مطابق انہیں کھجور صدقہ کیتی ہے اللہ نے احد پہاڑ دے برابر بنا چھڑی ہے میں دعوت خطاب دیتا ہوں حافظ محمد عثمان فیصل صاحب کو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن من الصالحین ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی حضرات محترم اللہ تعالی دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سردی دے اس موسم اندر سانو اپنے دین واسطے جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالی اج دا مل بیٹھنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے میرے تو قبل خطیب پاکستان بلبل قرآن محترم قاری محمد الیاس مدنی صاحب بڑا ہی جاندار شاندار خطاب فرما چکے نے اور میرے تو متصل بعد انشاءاللہ العزیز خطیب پاکستان محترم قاری احمد حسن ساجد صاحب آپ فیصل آباد انشاءاللہ خطاب فرمان اور اس تو بعد شیر پاکستان خطیب پاکستان محترم حافظ محمد یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ انہاں دا بھی خطاب ہوئے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دا تشریف لے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اچھی آمین کہہ دیں میرے فاضل بھائی خطیب اسلام محترم قاری عبدالسلام اسلم صاحب
خطیب مسجد حاضہ محترم قاری عبدالرؤف صاحب مدرس مسجد حاضہ اور انہاں دے دیگر رفقاء احباب جماعت انتظامیہ نوجوان جنہاں دی بھرپور محنت کوشش کاوش دے نال اج دی اے بزم سجی دعا ہے کہ اللہ تعالی سب نو صحت والی ایمان والی سلامتی والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے سب دے رزق اندر مال جان اندر اللہ تعالی مزید برکتہ فرمائے تسی ہن تواڈے پہلا میں علماء واسطے دعا کیتی تسی پھر بھی آمین ٹھلی کہیے ہن تواڈے واسطے کیتی ہے تسی پھر نہیں بول دے دعا کرو اللہ اس پوری بستی تے اپنا رحم فرمائے اپنا فضل فرمائے اپنا کرم فرمائے اور جنہیں اے میرے دوست بھائی بزرگ نوجوان میری ماما بہنا مسجد تشریف فرمانے اللہ تعالی سارے انو اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے میرے رفیق سفر نے محترم فضیلت الشیخ قاری محمد لیاقت مختار صاحب میں گزارش کراں گا سٹیج تے تشریف لے آؤ اللہ تعالی جوانی زندگی برکت فرمائے چند باتاں بڑے اختصار دے نال جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے او دے حوالے نال چند گزارشات کر کے اجازت چاہاں گا انسان دی زندگی اتار چڑھاؤ آندے رہندے کدی سکھ مل گئے کدی دکھ مل گئے کوئی غریبی دی وجہ تو پریشان ہو جاندہ ہے کوئی بیماری دی وجہ تو پریشان ہو جاندہ ہے اے جنہیں بندے تسی مسجد دی اندر جمع ہونا ہر بندہ ہی کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی ازمائش تکلیف کیونکہ دنیا ازمائش دی جگہ ہے دنیا دی زندگی پریشانیاں نے مومن واسطے دکھ تکلیفاں نے اس زندگی جیڑا بندہ بڑا امیر ترین آدمی ہے بڑی دولت ہے بڑا پیسہ ہے ماڑا بندہ بظاہر سمجھدا ہے کہ اے بندہ کڈا سخی انہوں جا کے پوچھو تے او کہندا ہے میرے تو وڈا شاید کو دکھی ہوئے ہی نہ حالات ایسے اگر کسی نو بیماری لگی ہے قرآن و حدیث وال رجوع کرن دی بجائے او ڈاکٹراں کول جائے گا حکیماں کول جائے گا طبیباں کول جائے گا پیراں فقیراں کول تر جائے گا شادی بیاہ دے مسائل لوگ اپنے ایمان دا بیڑا کرن تر پہن گے تویز گنڈے وال تر پہن گے نظر و نیاز سے منتا منن تر پہن گے بھائیو ہر تکلیف ہر بیماری ہر پریشانی ہر غم اور ہر دکھ دا علاج اللہ تعالی نے اس شریعت دی اندر رکھے ہے قرآن پاک دی اندر رکھے ہے آئیے ذرا توجہ فرماؤ اگر تو آڈا مسئلہ دو لفظاں دی اندر میں حل کرن دی کوشش کراں اگر کسی نو بیماری ہے کوئی پریشانی ہے کوئی غریبی دی وجہ تو پریشان ہے کوئی کسی وجہ تو پریشان ہے انہاں ساریاں پریشانیاں دا حل اللہ تعالی نے اجتماعی طور تے صدقہ خیرات چ رکھیا ہے غریبی ہے تے صدقہ خیرات کرو رزق ود جائے گا بیماری ہے تے صدقہ خیرات کرو بیماریاں مک جان گیاں کوئی بھی غم ہے کوئی بھی پریشانی ہے صدقہ خیرات کرو پریشانیاں دور ہو جان گیاں فرمایا صدقہ خیرات ایک ایسی چیز ہے ایسا انجیکشن ہے ایسا علاج ہے
ایسی اللہ تعالی دی طرفوں نیاب چیز ہے. فرمایا جیڑا انسان صدقہ خیرات کر دے اللہ انہوں قبر دے عذاب کو بھی محفوظ فرما لیں. بہت بڑی چیز. اور انسان موت تو بعد جدوں موت آنی ہے نا، موت تو بعد انسان جڑی خواہش کرے گا نا او دا ذکر اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا ہے. فرمایا انسان موت تو بعد خواہش کرے گا اللہ اگر تو مینوں تھوڑی جی مہلت دے دیندا تے میں تیرے راہ چ صدقہ خیرات کردا. کی کردا؟ تھوڑی جی مہلت. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. یا اللہ موت تو تھوڑی جی مہلت دے دیں نا، میں تیرے راہ چ صدقہ خیرات کردا تے نیک لوگاں چ شامل ہو جاتا. ہن اسی سمجھنے ہیں ساڑھے کول لکھ کوئی نہیں تے اسی کی صدقہ کرنا ہے. میری دیہڑی 1000 روپیہ ہے، میں کی صدقہ کرنا ہے؟ میں غریب بندہ، میرے خود صدقہ لگتا ہے، میں کی صدقہ کرنا ہے؟ آئیے پوری توجہ فرمائیے. بڑے اختصار دے نال چند باتاں تہاڈی خدمت دی اندر پیش کرنیاں نے. غریب بھی صدقہ کرے، امیر بھی کرے، غریب تو غریب بھی کرے. ہر بندے نو صدقہ کرنا چاہیے جتنی او دی حیثیت، جتنی او دے کول توفیق، جتنی او طاقت رکھدا ہے. صحیح مسلم دی روایت سننا، رب نے یہ نہیں ویکھنا کہ اے میرے رسے 1000 نہیں دے رہا تو مینوں قبول نہیں، 500 نہیں دے رہا تو قبول نہیں، 100 نہیں دے رہا تو قبول نہیں. کوئی بات نہیں، اپنی طاقت دے مطابق خرچ کرنا تیرا کام میں. تیرے اس خرچ کیتے نو پہاڑاں دے برابر بنا دینا آسمان والے رحمان دا کام ہے. ماشاءاللہ فاضل بھائی محترم ابو بکر پٹوی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے اپنے پورے لاؤ لشکر دے نال. اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ علم چ مزید برکتاں فرمائے. پوری توجہ فرماؤ. صحیح مسلم دی روایت، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد نبی پاک دا نام آ جائے، محبت نال درود پڑھو، ذوق شوق نال درود پڑھو. نبی پاک دا نام سن کے تسی درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نزول ہوئے گا، درجات بلند ہوندے جان گے، گناہ معاف ہوندے جان گے. آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کڈا سونا نام نبی پاک دے، کڈا پیارا نام نبی پاک دے. اللہ اکبر اللہ، اور کڈا سونا ہے نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے. سارے مل کے کہہ دیں. پچھلے سال حاضری ویسے نہیں ہوئی، جلسہ شاید نہیں ہویا تے تسی انج بگانے بگانے سمجھ رہے ہو. اور بھائی میں کچھ 7-8 سالاں تو تہاڈی محبت بھائی عبدالسلام صاحب کچھ دوستاں دی نوجواناں دی محبت ہے، حاضری ہوندی ہے. مینوں تے تھے آ کے انج لگدا کہ جویں میں بھی میزبان ہی ہاں تے ذرا محبت نہ کہو ہاں سبحان اللہ. دیگاں چڑیاں نے اللہ دے فضل نال. آج جلسے تو بعد گرم گرم کھانا ہے سارے واسطے. قاری صاحب نے اس صاحب نہ رکھائیاں نے کہ جو ہی جلسہ ختم ہوئے تے کھانا ٹھنڈا نہ ہوئے. اس واسطے تسی بھی ذرا ہوشیار ہو کے گرم ہو کے بہو. سردی دا موسم ہے، اندر مسجد دا حال وسیع ہے، تسی بڑے پیار محبت نال نگے نگے ہو کے بیٹھے ہو. ایڈے نگے نہ ہو، ذرا سبحان اللہ الحمدللہ نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھتے رہو تاکہ جلسے دے ختم ہون تک تسلی نال بھوک لگ جائے، پھر تسلی نال کھا کے جائیے. سارے کہو ذرا سبحان اللہ.
اور کیڈا سونا ہے نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے، ہے اعزاز حلیم دائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ اللہ پاک دے رستے دی اندر اپنی طاقت دے مطابق ایک کھجور صدقہ کر دے، اللہ اکبر، اللہ اے دی طاقت اتنی، انہیں پورے اخلاص دے نال پوری محبت دے نال اللہ پاک دے رستے دی اندر ایک کھجور صدقہ کی دیئے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نو اتنی پیاری لگ دیئے، ایڈی پیاری لگ دیئے، اللہ پاک ایڈی کھجور نو اپنے ہاتھ دیوں پر رکھ لیندے نے۔ آپ فرماندے نے اللہ پاک دی کھجور نو پالنا شروع کر دیندے نے، جی میں کوئی بندہ اپنے بیل پال دے، اپنے جانور پال دے، آپ فرماندے نے اے دی کھجور بڑھ دی جاندی، آخر ایک ویلا او بھی آنا، کل قیامت دا دن قائم ہو جانا ہے، اللہ پاک دی عدالت لگ جانی ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ دی عدالت اس انسان نے پہنچ جانا ہے، اینج نامہ اعمال ویکھدا ہے، نیکیاں لکھیاں ہوئیاں نے، اے دے گناہ بھی لکھے ہوئے نے۔ نبی پاک فرماندے نے اچانک ایک نیکی آئی ہے جیڑی احد پہاڑ دے برابر ہے۔ احد پہاڑ تو انہوں پتہ ہے چھوٹا جا پہاڑ ہے جیڈی کو تہاڈی مسجد، کیوں جی ہے جنہ ویکھے ہے انہوں نے تو پتہ ہے نا تقریباً 12 کلومیٹر چودی چڑائی لمبائی، اتنا بڑا پہاڑ۔ دعا کرو اللہ اس پہاڑ دی ساریاں نو زیارت نصیب فرمائے۔ او پہاڑ پتہ کتھے ہے؟ مدینہ پاک تے نبی پاک پتہ کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے اے احد پہاڑ جیڑا ہے نا، اے دے پتھر، اے دے ذرے، اے دے کنکرات، اے پہاڑ میں محمد نال پیار کردہ ہے۔ تے اگلی گل حضور فرماندے نے اس پہاڑ نو میرے نال پیار ہے تے میں محمد اس پہاڑ نال پیار کرنا وا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی اس پہاڑ نال پیار نصیب فرمائے، اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اونی دیر گل لگے تردی نہیں، مدینے دی گل آ جائیں وچے ہی چھڑ جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اوے میں دساں مدینے دا کی سونا، کر کر سونا جی جی سونا، اوے میں دساں مدینے دا کی سونا، کر کر سونا جی جی سونا، دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے، بھیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں۔ اگلی گل بھی سن لے تے سینے ٹھنڈ پہ جائیں، اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، دلوں حسد بغض کینے دیاں، واہ رگڑ منجائیاں ہوندیاں نے، ایس پاپی دل دیاں تو کے، کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے۔ تے کیڑے ویلے یاد آ گئے یہ زانی شہید رحمت اللہ علیہ وجہ چاہ کے پڑھیا کرنا، اوے مدینے تو میں صدقے جاؤں، پھر کہہ دیو
اوے مدینے تو میں صدقے جان، مدینے جان جند میری، مدینے تو میں صدقے جان، مدینے جان جند ساڈی، او ہجرت گا محمد دی، او دفنانا محمد دا، اور تو پروانہ پیران دا، تو دیوانہ فقیران دا، میں دیوانہ محمد دا۔ گل دور نہ چلی جائے، حضور نبی پاک فرماندے نے انہیں ویکھے ہے نامہ اعمال چ بڑی وڈی نیکی آ گئی ہے، آندہ اللہ سونیا ایڈی وڈی نیکی تے میں کیتی کوئی نہیں، اتنا بڑا عمل تے ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمان گے اے میرے بندے اپنی طاقت دے مطابق پورے اخلاص دے نال میرے رستے دی اندر جڑی ایک کھجور صدقہ کیتی ہو ایڈی پیاری لگی ہے، اسی انہوں اج احد پہاڑ دے برابر بنا چھڑے آئے۔ ایک نیکی اے صدقہ خیرات اپنی طاقت دے مطابق انہیں کھجور صدقہ کیتی ہے، اللہ نے احد پہاڑ دے برابر بنا چھڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں عرض کر رہا ہوں صدقہ خیرات اتنا عظیم عمل ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، جدو بندہ فوت ہوندا ہے سب تو پہلا خاص کرے گا اللہ سونیا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ یا اللہ تھوڑی جی مولت ہور مل جاندی میں تیرے رستے چ صدقہ خیرات کردہ۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے بھائیوں کوئی گل نہیں، اللہ نے دولتاں تھوڑیاں دیتیاں نے، اللہ نے دولتاں بہتیاں دیتیاں نے، روزانہ دی بنیاد تے صدقہ کریا کرو، روزانہ دی بنیاد تے اللہ دے رستے چ خرچ کریا کرو۔ حضور نبی پاک فرماندے نے جدوں صبح صبح دا ٹائم آسمان نے دنیا تے ایک فرشتہ آکے دعاواں کر رہا ہوں آندہ کیے اللہم آتی منفقن خلفا۔ اللہ سونیا جیڑا بندہ آج تیرے رستے دی اندر صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، اللہ سونیا میں دعا کرنا ان دے رزق اندر برکتاں پا دے۔ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ خطیب پاکستان بلبل قرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، نیرے تو بعد انشاءاللہ بہت ہی شاندار جاندار بھی تفصیل خطاب فرمان گے۔ اللہ تعالیٰ صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ قاری صاحب بھی آگئے نے تو میں جلدی جلدی گالوں مکانا لے پاسے بھی لیا ہاں، پوری توجہ فرماؤں۔ اے فرشتہ دعا کر رہا ہوں آندہ اللہ سونیا جیڑا بندہ تیرے رستے چ صدقہ خیرات کرے انہوں ہور رزق عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ او دے رزق چ برکت دیاں دعاواں آسمان دے فرشتے کر رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ دے نالی ایک فرشتہ بد دعا کر دیندہ ہے آندہ اللہم آتی ممسکن تلفا۔ یا اللہ جیڑا بخیل بندہ ہے، جیڑا تیرے رسی اندر خرچ نہیں کردہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ سونیا او دے مال نو تباہ کر دے۔ یا اللہ دے مال چوں برکتاں مکا دے۔ اللہ اکبر، اللہ تے کئی ویلے انج ہو بھی جاندہ ہے برکتاں مک جاندیاں نے، پکیاں فصلاں تے گڑے پہ جاندے نے، فصل پاکے تیارے سلاب آ جاندے نے، فصلاں تیار ہوندیاں نے آندیاں آ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ چودھری صاحب اللہ دے رستے چ اے اپنی فصل نہ اشر دے ہونا، اے دی زکاة ادا کرو۔ آنا قاری صاحب تو انہوں نہیں پتا
سپرے بڑی مہنگی ہے، کھاد بڑی مہنگی ہے، حضرت جی خرچے پورے نہیں ہوندے، اسی عشر کیویں دئیے، اسی جناب صدقہ کیویں دئیے، اسی زکات کیویں دئیے، او تو دے نہ دے مالک نو لین دے بڑے ول نے، تو نہ دے۔ اسلاب آئے نا قصور دے علاقے، سینکڑوں ایکڑ زمین گئی دریاچ، فصل ختم ہو جانا اے تے چھوٹی گالے، زمین دریاچ تر گئی ہے، اس زمین تے دوبارہ فصل نہیں ہو سکتی، اور بھائی ڈریاں پکڑتا ہوں، آج فصل دیانے خرچے پورے نہیں ہوندے، تو مالک گڑا پاک بھی لے لیندہ ہے، نیریاں کل کے طوفان کل کے بھی لے لیندہ ہے، تے جے اللہ دے دیتے ہوئے مال وچوں حضور نبی پاک حکم من کے نیکی لین واسطے صدقہ دین، عشر دین، زکات دین، تے پھر اللہ دونیاں کر کے نہیں، تیریاں کر کے نہیں، اللہ دینے میں 700 گنا کر کے بلکہ اس تو بھی زیادہ کر کے تینوں واپس لٹا چھڑاں گا۔ کتھے لکھے ہیں؟ اے اللہ دا قرآن سن لو میرے او ویرو، اللہ پاک صدقہ خیرات کرن والے دے مال چکنیاں برکتاں پا دین دینے، اللہ پاک فرمان دینے مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ پاک فرمان دینے صدقہ خیرات کرن دی مثال انجے جی میں کوئی بندہ اپنی کھیتی دی اندر ایک دانہ بیج دے، ایک دانہ بیجی ہیں، بالیاں نکل آئیاں نے، انہوں سٹے لگ گئے نے، ایک بالی نو 7 سٹے لگ گئے، ایک سٹی اندر 100 دانہ ہیں، ایک دانہ زمین چ بیجی ہیں، اللہ اکبر اللہ، ایک دانے تو اللہ نے 700 دانہ پیدا کر چھڑے ہیں، فرمایا جی میں رب ایک دانے تو 700 دانے پیدا کرن تے قادرام، اور میرے بندیام جے میرے راچ ایک خرچ کریں 700 تو زیادہ دین تے تینوں قادرام، جی ایک دانے تو 7 بالیاں 7 سٹیاں 700 دانہ میں پیدا کر سکنا ہوں، میں تیرے مال چ بھی انیاں برکتاں پا سکنا، 1 روپیہ دے میں 700 بنا کے یا اس سے بھی زیادہ بنا کے تینوں لٹان تے قادران۔ اللہ اکبر اللہ، ساڑی اتنی بے یقینی اسانو یقینی کوئی نہیں رہ گیا، 1000 روپیے ڈاکٹرانو دے چھڑنے ہیں، 1000 روپیے روڈ چھڑنے ہیں، اللہ اکبر اللہ، فضول خرچیاں تے لکھا روپیے لا دینے ہیں، جادوں اللہ دے رستے خرچ کرن دی واری آ جائیں، صدقہ خیرات دی باری آ جائیں، ڈر جاندہ ہے، کمب جاندہ ہے کہ مال کٹ جائے گا، مال اندر کمی آ جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ، حضور نبی پاک قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں واللہ ما نقصت من مال، آپ فرما دینے ما نقصت صدقۃ من مال، آپ فرما دینے مینوں اللہ دی قسم کون کہہ رہے نے، جس پیغمبر دی زبان چو جو بھی نکل دے حق نکل دے سچ نکل دے، سونا اپنی مرضی نال تے بول دئی نہیں،
اور جدوں بھی بول دے رب دی مرضی نال زمین دا نظام بدل سکتا ہے، آسمان دا نظام بدل سکتا ہے، پر میرے مدنی دی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن میں قربان جاواں، میرا نبی پھر بھی امتیاں دی یقین دہانی لی، قسماں اٹھا رہے ہیں۔ حضور قسم اٹھا کے فرماندے نے، اور لوگوں سن لو، مینوں اللہ دی قسم ہے، صدقہ کرن نال مال چ کمی نہیں آوندی۔ صدقہ کریاں مال گھٹدا نہیں، صدقہ کریاں مال چ کمیاں نہیں آندیاں، بلکہ اللہ برکتاں پا دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے خرچ کرن والیاں خرچ کیتا ہے، بڑا خرچ کیتا ہے، بڑا خرچ کیتا ہے۔ کنا کو خرچ کیتا ہے تسی سندے رہندے ہو، غزوہ تبوک دا موقع ہے تے میرے صدیق نے اس موقع تے گھر دا سارا سامان لے آ کے پیش کر چھڑیا ہے۔ سندے رہندے ہو نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر دا سارا سامان لے آندا ہے۔ ایک تفسیر والے لکھے ہیں جناب صدیق نہ رات دی طریقی چ اپنی دیوار تے ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، ابا جی رات دی تاریکی ہاتھ دیواراں تے پھیرے ہو تے یہ ایک سوئی ٹنگی سی وہ لب رہے ہیں، وہ سوئی بھی اللہ دے رستے چ دینا چاہنا، سوئی بھی میں گھر رہنا پسند نہیں کردا۔ کتے جناب عمر نے ادھا سامان لے آ کے مسجد نبی دے سینچ ٹھیر لا چھڑے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، بڑا کیتا ہے۔ کیتے میرے عثمان نے 3.5 کلو سونے چاندی دے سکے لے آ کے حضور دی چولی چ پا چھڑے نے، 900 اونٹ دے چھڑے ہیں، 100 گھوڑا دے چھڑے ہیں، بما کاٹھیاں پلان دے چھڑے نے۔ حضور نبی پاک نے اپنی چولی نو نالے الٹ پلٹ کر رہے نے، نالے آپ فرما رہے ہیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اور لوگوں سن لو آج تو بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا حافظ محمد عثمان فیصل صاحب۔ اور خرچ کرنے والے ہم بڑا کیتا ہے، لیکن جیڑی گل میں سمجھان لگا وانا جنہ کل پیسہ ہوتے کر دے ہی نے، دعا کرو اللہ انہوں نے اور خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے محفل سجی ہے، جلسہ سجے ہیں، قسمت دیاں گلاں نے، کسے نے بہتا خرچ کیتا ہے، کسے نے تھوڑا کیتا ہے، دیر تھوڑا نہ کریا کرو، بڑھ چڑھ کے کریا کرو۔ اے سننا درہ دھیان نال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف فرمانے، صحابہ مال لے آ رہے ہیں۔ ایک نبی پاک دا صحابی بڑا غریب جا بندہ ہے تے جدوں میرے نبی آندے نے، عثمان اج محمد دا سینہ ٹھار دیتا ہی، اج اینا خرچ کیتا ہی، اینا خرچ کیتا ہی، تیرے جنت لی جان لی یہی نیکی کافی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس صحابی دیاں میں اکھاں چ پانی آ گیا، اللہ سونے آج مینوں بھی دے میں آج میں لے آ کے مسجد نبی چ رکھ دا، آج حضور نبی پاک مینوں بھی بشارتاں سنان دے، آج میرا نام بھی لے آ جاندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اکھاں وچ آنسو لے کے اٹھ جاندا ہے، گھر چلا جاندا ہے، مزدوری دا سامان اٹھاندا ہے، رات دی طریقی تے مزدوری کرن چلا جاندا ہے۔ ایک یہودی دے باغ چ جا کے پانی لان لگ جاندا ہے، ساری رات پانی لاندا رہیا، تے مزدوری کنی طے ہوئی ہے، ایک بوکا پانی دا کڈنا ہے تے 2 کھجوراں ملنیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ساری رات پانی لایا، ساری رات پانی لاندا رہیا، صبح دا ٹائم ہویا، سیر سوا سیر کھجوراں بنیاں لے کے گھر واپس آ جاندا ہے، چند کھجوراں بچیاں لی رکھ دیندا ہے، باقی کھجوراں لے کے مسجد نبی چ پہنچ جاندا ہے۔
نبی پاک دے پیچھے جا کے فجر دی نماز پڑھ دے، نماز تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر دے قریب آ گیا، آ کے آندہ سونیوں رات مزدوریاں کیتیاں نے، اے تھوڑیاں جنیاں کھجوراں ملیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر چند کھجوراں کر دے آیا ماں، باقی تواڈی خدمت لے آ کے پیش کر دیتیاں نے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ اے کھجوراں اٹھا لو، او سمان دے ٹھیر دے اتے لے جا کے رکھ دیو، اللہ پاک دے ہاں سارے سامان نالوں اینا کھجوراں دا مل بہتا پہ گیا ہے۔ رب نو اے دیاں کھجوراں بڑیاں پیاریاں لگیاں نے، اللہ نو اے دیاں کھجوراں بڑیاں پسند آئیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اوے خرچ کرنے والیاں بڑا کیتا ہے۔ سننا ذرا دھیان نال، یہی موقع ہے تے نبی پاک اعلان کر رہے نے، ایک بی بی ہے میریاں ماما پہنا سن لینے، ایک بی بی ہے گھر دے کونے ول ویکھ دیے، گھر دی اندر سامان ہی کوئی نہیں، گھر دی اندر برتن بھی کوئی نہیں، گھر دی اندر کھجوراں بھی کوئی نہیں، پیسہ روپیہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اس بی بی کو لکھو دودھ پیندہ بچہ ہے، اینو سینے نہ لایا ہے تے مسجد نبی چ پہنچ جاندی ہے، مسجد نبی چ پہنچ جاندی ہے، حضور نبی پاک دی خدمت چاندی ہے، آ کے اپنا دودھ پیندہ بچہ نبی پاک دی چولی چ پا دیندی ہے، آندی ہے سونیوں میرے کول پیسہ کوئی نہیں، مال و دولت کوئی نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر میرا دودھ پیندہ بچہ قبول فرما لو۔ حضور پیسہ نہیں، دولت نہیں، ایک کوئی میرے کل خزانے دودھ پیندہ بچہ ہے، سرکار قبول کر لا۔ حضور آندے نے بی بی تینوں پتہ ہے اسی جنگ لڑن جانا ہے، اتھے تلواراں چلنیاں نے، اتھے تیر چلنے نے، اتھے دشمن نال لڑائی ہونی، اتھے دی جنگ کران گے کہ تیرے پتر نوں سنبھالاں گے، اینوں سنبھالاں گے کہ لڑائی کران گے۔ اللہ اکبر، اللہ آندھی سرکار میرے کو گھر چور سامان ہی کوئی نہیں، تے اس واسطے نہیں لے آئی کہ تسی یہ دیئے حفاظتاں کرو گے، اس واسطے لے آئیاں سونیو جو دشمن والو تیر آئے گا نا میرے پتر نو اگے کر دیا جے اے شہید ہو جائے گا تے تواڈی جان بچ جائے گی۔ سرکار ایو میرے کل خزانہ تی ایو مالین، او ایک مائی دا کوئی بچہ تے پاس رسول لے آئی، خدمت اندر حاضر ہو کے تے مائی نے سخن سنایا، ایو مال خزانہ میرا جو چولی تیری پایا۔ سرکار اینی کو دولت دی مالک میں ایو مال خزانہ میرا جو چولی تیری پایا، حضرت کے آ رکھ پاس اپنے تم تے نہ کر ایڈ دلیری، مائی کے آ بس کافی ہے مینوں حب رسولہ تیری۔ سرکار رب راضی ہو جائے، اے میرا صدقہ کیتا اللہ قبول کر لیتے من ہور چاہیدہ بھی کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسے بھائیوں کوئی گل نہیں، مال تھوڑا یا بہت ہے اللہ دے رستے چ خرچ کر دے رہا کرو، جے بیماریاں آ گئیاں نے دوائی لین تو پہلا صدقہ کریا کرن، دکھ تکلیفاں آ گئیاں نے ادھر ادھر جان تو پہلا اللہ دے رستے چ خرچ کریا کرن۔ اللہ اکبر، اللہ میں عرض کیتا ہے خرچ کرنے والے بڑا کیتا ہے،
بڑیاں داستانہ میرے سامنے نے، لو آخری گل سنو تے بات مکائیے۔ خرچ کرنے والے کنہ کر چڑے ہیں، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کو ایک بندہ آیا، آ کے کہندہ سونیوں او میرا کھجوراں دا باغ ہے، اس باغ دی اندر ایک بندے دی ایک کھجور ہے تے او دی کھجور تو میں بڑا پریشان ہاں۔ آپ فرماندے نے انہوں بلایا جائے، انہوں بلایا جاندہ ہے۔ آپ فرماندے نے بھائی گل سننا، اے تیری ایک کھجور دی وجہ تو اے بندہ پریشان ہے، انج کر ایک کھجور تو مینوں دے دے، اے دے بدلے چ کل قیامت نو جنت وچ میرے کولوں لے لے، اے مینوں دے دے تے جنت چ میتھوں لے لے۔ او دی گل سمجھ نہ آئی، آندا نہیں پتہ نہیں کدوں مرنا ہے کدوں جنت چ جانا ہے۔ ایہی ساڈی بے یقینی ہے نا، جمعے پڑھا دیو، درس دے دیو، مال خرچ کریں اے ثواب ملتا ہے، مال خرچ کریں اے ملتا ہے، مال خرچ کریں رب نے تو انہوں ڈائریکٹ جنت دے چھڑنی ہے۔ جمعرات نو تو ہی سن دیو مال خرچ کرو تے سارا خاندان تو اڈا بخشیا جانا ہے، پر اسی ٹاس تو ماس کو نہیں دے۔ اینجی ہے نا کہندے نے اینجی، اور اینجی ہے نا بیل آ جائے تے 5-7 دن سپیکر لانا پہندہ ہے مسجد جمعہ کاری صاحب کلب کلب پہ مر جان کے بھائی بیل آ گئے ہیں تے بندے ایک دوسرے دے منہ والے ویندے نے بھی اے ہی دے دے تے چنگا ہے۔ حضور فرماندے نے بھائی آ کھجور مینوں دے جنت چ میتھوں لے، اے دی گل سمجھ نہ آئی، آندا جی میں سودا نہیں کرنا۔ تے کول نہ ایک نبی پاک دے صحابی حضرت ابو دہداب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی بیٹھے سن، سرکار میرے نال سودا کر لو۔ فرمایا ابو دہدہ تو کی کرنے؟ حضور جے میں کھجور لے دیا تو میرے نال بھی سودا ہے؟ فرمایا ہاں تیرے نال بھی سودا ہے۔ تے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو گئے، جا کے آندے نو بھائی او میرا 600 کھجوراں دا باغ ہے، سارا باغ للہ تے ایک کلی کھجور مینوں دے چھاڑا۔ کنیاں کھجوراں دا باغ ہے؟ اچھی بولو 600 کھجوراں دا باغ سارا لے لیں، ایک کھجور مینوں دے۔ اسے ویلے سمجھ گیا، آندہ لیا سودا پکاؤ، باغ ویکھن تو بغیر ہی سودا پکاؤ۔ آندہ ویر آ میرے نال، باغ میرا تو للہ، آئے کہ کھجور مینوں دے دے، نال لے کے اپنے باغ جو تر جاندہ ہے، باغ دے کنارے تے کھڑا ہو کے اپنی بیوی نو آواز دیندہ ہے، اللہ والیم جلدی جلدی باغ چوں باہر آ جا، میرے سر دے تاج کی معاملہ بن گیا ہے۔ آندے نے اللہ والیے میں تے باغ ویچ چھڑے ہیں، میں باغ ویچ چھڑے ہیں، میرے سر دے تاج کنے دا ویچے ہے، کہ میں سودا کیتا ہے؟ فرماندے نے اس باغ دے بدلے میں کل قیامت نو رب کو جنت خرید لئیے، میں کل قیامت نو جنت خرید لئیے۔ تے بیوی بھی بڑی نیک ہے، بڑی اللہ والی ہے، بڑی صابرہ تے شاکرہ ہے، آندھی کیے آندھی یہ قدر بہتل بئی، میرے سر دے تاج تسی تے بڑے منافعاں لے سودے کرے آئے ہو۔ یہ جو منافع لے کے نہیں، یہ تھے بندہ 500 مسیطے دے جائے تے گھر جا کے محترمہ نو 10 بے بھی آج نا مسیطے 500 دے آیا، وہ آندیا بال بھی اتھی دے ادھروں آنا تے دھار مسیطے دے دیتا ہے، ادھروں آنا 500 دے دیتا ہے۔ اینا دیا فیساں دا پتا نہیں، اینا دے خرچیاں دا پتا نہیں، کیسی اللہ وال سرکار بڑا سونا سودا کر آئے ہو، قدر بہتل بھئی، انج سمجھو کہ ایدو چنگا سودا ہو ہی نہیں سکتا، ایدو بہترین سودا ہو ہی نہیں سکتا، بڑا سونا سودا کر رہے ہو۔
اللہ اکبر تے حضرت ابو دردہ سدھے نبی پاک ال حضور نبی پاک دی خدمت چاہ گئے آ کے آندے نے سونیوں ہن دوبارہ گل کرو نا او کھجور میں خرید لئیے او کھجور خرید کے ہن میں توانوں دے رہا تے نبی پاک فرماندے نے کم من اسکر داہن لے ابی دہدان آپ فرماندے نے او میرے ابو دادا اے میرے پیارے ابو دادا میں ویکھ رہا اللہ نے جنت دی اندر تیرے لی کھجوراں دے باغ لا چھڑے نے ایک کھجور دے کے اے 600 کھجوراں دے کے ایک کھجور خریدیے او کھجور نبی پاک دی خدمت دے چھڑیے حضور فرما رہے نے اللہ نے تیرے لئے کھجوراں دے باغ لا چھڑے نے اللہ اکبر اللہ اس واسے بھائیوں صدقہ ایسی چیزیں آن والیاں زمیشاں ٹل جاندیاں نے اگر صدقہ کردہ رہیں غریبیاں مک جاندیاں نے اگر صدقہ کردہ رہیں بیماریاں مک جاندیاں نے اگر صدقہ کردہ رہیں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے اگر صدقہ کردہ رہیں کاروبار چو برکتاں پہ جاندیاں نے اگر صدقہ کردہ رہیں اللہ قبر دے عذاب تو بچا لیں گے اگر صدقہ خیرات کریں کل قیامت والے دن اللہ اپنی عرش دا سایہ عطا فرما دین اگر صدقہ خیرات کریں میں حدیث پاک جو پڑھے ہیں حضور فرما دین اے بندہ صدقے دے سائے تھلے تریا پھرے گا اے صدقہ خیرات اے دلی قیامت دے دن سایہ بن جائے گا اے سائے دے نیچے جاندہ جاندہ نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے جنت دے ایک گیٹ دا نامی باب صدقہ رکھے ہیں اے صدقے دے سائے تھلے تردہ تردہ باب صدقہ جو جنت چلا جائے گا ایک تے صدقہ ہوئے اسی 500 دئیے 1000 دئیے صدقہ ہو گیا ثواب مل گیا کیوں نہیں دینا چاہیے تھا نا تو میں ان منگر نہیں لگا تو ٹھلے پہ آگئے ہو دینا چاہیے تھا نا اچھی بولو سارے دینا سے تیار ہاں ماشاءاللہ اللہ تو انہوں تیار ہی رکھے اللہ تو اڑے مال جان چو برکتہ پاندہ ہی رہے ایک صدقہ ہوئے دیکھ پکاہی تے وانڈ چھڑیے صدقہ ہے کسے غریب مسکین دی خدمت کر چھڑیے صدقہ ہے ثواب ہے اجر ہے ایک صدقہ ہوئے حضور فرماندے نے صدقۃ جاریہ ایک صدقہ ہوئے جنہوں صدقہ جاریہ کیا جاندہ ہے اے مسجد بنوا گئے ہیں مسجد چ پکھے لو آگئے ہیں مسجد چ پانی دا انتظام کروا گئے ہیں راہ جاندے مسافرہ لی کتے سائے دا انتظام کر گئے ہیں پانی دا انتظام کر گئے ہیں کسے طالب علم نوں کتاباں لے کے دے گئے ہیں جسے عالم دین نوں اچھی اسواری لے کے دے گئے ہیں یعنی کہ ایسا صدقہ کر گئے ہیں جیدے تو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ فرماندے نے اے پاویں قبر چ پہ ہے اینو قبر چ ثواب پہنچ دا ہی رہے گا اے ہے صدقہ جاریہ تو میں سمجھنا ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے مسجد بنوا گیا ہے کسے دن مسجد ٹہ جائے گی کتے پانی دا انتظام کروا گئے ہیں کسے دن ختم ہو جانا ہے کسے عالم دین نو دینی کتاباں لے کے دے گئے ہیں او دین پڑھدا رہے گا اے دا صدقہ قیامت تک چلدا رہے گا کسے ادارے تے خرچ کر گئے ہیں طالب علم دین سکھ رہے ہیں او دین اگے پہنچاندے رہن گے او پہنچدا رہے گا اے دے لی قیامت تک لی صدقہ جاریہ بن جائے گا آج تو بات تہیہ کر لو غیر مسلم اسلام دے دشمن مساجد دے مدارس سے خلاف کٹھے نے یک جانے لیکن سانو فکر ہی نہیں سوچ ہی نہیں جنہ اداریاں چ علماء نے پڑھ کے سانو دین سنانا ہے جنہ اداریاں چ علماء نے آ کے ساڑی دینی رہنمائی کرنی ہے انہ اداریاں نو کمزور کیتا جا رہے ہیں اسی سال بعد 6 مہینیاں بعد اپنی فصل دا عشر دین تو قبر آ جانے زکاة دین تو قبر آ جانے ہیں اور بھائی جے کسے مسکین نو 10 روپے دینے کسے بیوہ دے کارن 50-100 روپیہ دینے مدرسے چو بندہ آئے تے 1000 دے آگا
5000 دیا کر، یہ صدقہ جاری ایسا ہے جدا ثواب تینوں قیامت تک ملتا رہنا ہے۔ یہ اپنی زندگی چ دیگاں ون جائیں بھی صدقہ ہے، کسے دینی ادارے تے لا جائیں قیامت تک لی صدقہ جاری ہے۔ بیٹھے ہیں جیسے ہمیشہ تھے رہنا کوئی نہیں، انجی ہے نا اب بول دے نہیں، نہ کو ہمیشہ رہے ہیں تو نہ کسی ہمیشہ رہنا ہے، آخر ایک دن قبریں جا پہنا ہے۔ تے کیسا خوش نصیب وہ بندہ ہے جڑا دنیا چ نمازاں پڑھدا رہے ہیں ثواب ملدا رہے ہیں، زکات دیندا رہے ہیں ثواب ملدا رہے ہیں، روزے رکھدا رہے ہیں ثواب ملدا رہے ہیں، حج کردا رہے ہیں، عمرے کردا رہے ہیں ثواب ملدا رہے ہیں۔ جو ہی موت آئی سارے ثواب رک گئے، لیکن او ثواب جڑا صدقہ جاری ہے، کیسا خوش نصیب انسان ہے جڑا صدقہ جاریہ کر گیا ہے، قبر چ پیا تینوں قیامت تک ثواب ملدی ہی رہنا ہے۔ آخر دے اندر بھائی جان دا حکم پورا کرنا تے گل مکائیے، دنیا تو سی جانا ہی جانا ہے۔ مولا دینے او تیرے نالوں چنگے اور تیرے نالوں چنگے چنگے ٹر گئے جہان تو، او بھی ہاتھ تو بیٹھے آسونی جئی جان تو، ویخ لے قبراں اندر پیاں نشانیاں، ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں، چھڑ دیو بندے آئے کوڑ کہانیاں۔ اللہ اکبر، اللہ الہبا توان والے طالب علم دا آخری پیغام تے گل موگیے، اوہ پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، اوہ پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو، چھڑنا جہان اڑیا سوچ کسے بات نو، ویخ لے کرون پار سیریوں تے چاگیا، اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، کچھ نہ کمایا ہی ویلا ستیاں وہا گیا، کلیا سی رب تینوں نیکیاں کمان نو، اے دنیا تے رج بیٹھیں کھان تے ہنڈان نو، ویخ لے راجے رانے چھڑی جاندے ہی جہان نو، نبی سلیمان حکم جنات چلا گیا، اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، کچھ نہ کمایا ہی ویلا ستیاں وہا گیا۔ تے اگلی گل بھی سنی دران، ٹہنی تے رہنی نہیں سدا پھلاں دی بہار ہوئے۔ اینا محفلہ چ کنے لوگ سن جڑے پچھلے سالاں اندر سن، آج نظر کوئی نہیں آندے، تے کنے دین سنان والے علماء ناسٹیجاں دی زینت ہویا کر دے سن، آج جو بھی نظر کوئی نہیں آندے۔ او ٹہنی تے رہنی نہیں صدا پھلاں دی بہار ہوئے، صدا نہیں محفلاں تے صدا نہیں اے یار ہوئے، صدا نہیں رہنا تھے عثمان گنہگار ہوئے، جیڑا تینوں آکے تے وعد سنا گیا، اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، کچھ نہ کمایا ہی ویلا ستیاں وہا گیا۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ان الفاظ سے ہی اکتفا کرنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حافظ محمد عثمان فیصل صاحب، کہ جو
انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بہت ہی پیاری گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان سے اس بات پہ سودا کر لیا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے مال، ان کی اولادیں اور ان کی جانیں لے کر ان سے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تمام علماء اکرام کا آنا اور قرآن و سنت کے گلستان کے پھولوں کو ہمارے سامنے پیش کرنا، اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت اور سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے بھائی اہل حدیث یوتھ فورس ضلع فیصل آباد کے صدر حافظ محمد ابو بکر پٹوی صاحب ماشاءاللہ جڑاوالا سے تشریف لائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوٹ بالگرام، بڑا گھر، بچے کی موڑ کھنڈا، منڈی فیض آباد، بچیانہ اور 641 پنچنیاں چک سے بہت سارے ایسے چہرے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے بہت ہی پیارے اور محسن قاری محمد خلیل خادم صاحب، خلیل الرحمن خادم صاحب منڈی فیض آباد سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کا اتنی دور سے سفر کر کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں حضرت قاری صاحب سے گزارش کروں گا، یہ ہمارے استاد بھی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب آپ سامنے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ آجو، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ فضیلت الشیخ مولانا احمد حسن ساجد صاحب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ الحمدللہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سروری صاحب بھی ہمارے گاؤں میں تشریف لا چکے ہیں۔ میں تمام آئے ہوئے مہمانوں کا انتہائی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اس پیغام مصطفیٰ کانفرنس میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے، اور آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ان مہمانوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اور آخر میں اپنی تمام جماعت کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اس پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں انتہائی محبت اور پیار کے ساتھ اس میں بالمشافہ بالجسم ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبت قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے اس کے اندر حصہ ڈالا، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی محبت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔